أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھی اور ہم بار بار اس کو پڑھتے رہتے ہیں، گویا ہم بار بار یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کی ہم عبادت اور بندگی نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تیری اطاعت اور تیری بندگی میں، تیرے حکم پر عمل کرنے میں، تو ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم بار بار یہ اقرار کرتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت اور طاعت پر اپنے آپ کو جمانے کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے، چاہے ہمارا نفس ہمیں ورغلا رہا ہو، شیطان کی طرف سے ہمیں دوسرے راستے پر لے جانے کی کوشش ہو رہی ہو، یا ماحول خراب ہو، اگر اس طرح کی کوئی بھی رکاوٹ ہو تو ہمیں ایسے موقع پر اللہ رب العزت کی مدد مانگنی چاہیے، اور اپنے طور پر اللہ کی اطاعت پر جمنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ دقیانوس نامی ایک مشرک بادشاہ تھا، اور وہ خود مشرک تھا اور شرک کی تبلیغ کرتا تھا۔ اگر کوئی شرک کے خلاف توحید کا قائل ہوتا تھا تو وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تو اس کی بادشاہت کے زمانے میں چند نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ چند نوجوان ایمان لے آئے۔ قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اب بادشاہ چونکہ بہت زیادہ ظالم تھا، پہلے تو بادشاہ کی طرف سے ان کو توحید سے پھرنے اور پھر شرک میں آنے کے لیے آفر کی گئی، بڑے بڑے عہدے اور مال و دولت دینے کی پیشکش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دھمکیاں بھی دی گئی، ڈرایا بھی گیا کہ اگر تم توحید سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے،
لیکن ان نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے ہمت عطا فرمائی، حوصلہ عطا فرمایا، اس لیے کہ جوانی کا زمانہ ویسے بھی قوت کا زمانہ ہے۔ بچپن میں آدمی کی سمجھ کمزور ہوتی ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جانے کی وجہ سے کوئی انقلابی اقدام اگر وہ کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ سب سے سنہرا موقع یہ جوانی کا موقع ہے، اس میں اگر آدمی کوئی انقلابی کارنامہ انجام دینا چاہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے۔ یہ دور کچھ کرنے کا دور ہے، ہم اس دور کو گناہوں میں ضائع کرنے کے بجائے اگر کوئی انقلابی کارنامہ انجام دے دیں گے اور امت اگر اس سے فائدہ اٹھائے گی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ مشہور روایت ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اور جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزری ہو۔ اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چند نوجوانوں نے ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں اپنے ایمان پر جمنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں بخشا نہیں جائے گا تو وہ بستی چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 3 سنین وَازْدَادُوا 300 سنین، 300 سال وہ اس غار میں رہے، اور قرآن کہتا ہے وَازْدَادُوا 9، اور تم چاہو تو 9 سال اور بڑھا دو۔ قرآن مجید نے یہ طرز کیوں اختیار فرمایا؟ سیدھا یہ نہیں فرمایا کہ 309 سال وہ غار میں رہے، فرمایا 300 سال رہے اور 9 سال بڑھا دو۔ یہ ازدادو کا بیچ میں اضافہ کیوں فرمایا؟ امام رازی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں شمسی حساب سے 300 سال بنتے تھے اور قمری حساب سے 309 سال بنتے تھے، چونکہ ہر 100 سال میں شمسی 100 سال جب گزرتے ہیں تو قمری 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ اسلوب اور یہ طرز اختیار فرمایا۔ بہرحال جب وہ غار میں گئے اللہ نے انہیں سلا دیا، اور انتظام اللہ نے ایسا کیا کہ سورج کی دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو الٹتے پلٹتے بھی رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں اللہ انہیں پلٹتے رہے۔ اتنا لمبا عرصہ ان کے اوپر سے گزر گیا نیند کی حالت میں، لیکن ان کی عمر نہیں بڑھی۔ وہ جس عمر میں سوئے تھے ان کی عمر اتنی ہی رہی۔ قرآن مجید سے اشارہ ملتا ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی
کہ ہم کتنے ٹھہرے، تو کہا لبسنا یومن او بعض یومن، ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کا ایک حصہ یعنی آدھا دن ٹھہرے۔ اگر یہ 300 سال ان کے اوپر گزرتے اور ان کی عمر بھی بڑھتی تو ظاہر بات ہے ان کے بال لمبے ہوتے، بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوتے، تو انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ کوئی لمبا عرصہ ہم اس غار میں سوئے ہیں، لیکن ان کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان نوجوانوں نے اپنے ایمان پر جمنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور اس طرح سے ان کو ایمان کے اوپر جمایا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ ظالمین کا غلبہ ہو اور بے پناہ غلبہ ہو اور اس ظلم کے ماحول میں آدمی کے لیے اپنے ایمان اور اپنے دین پر جمنا مشکل ہو، پھر بھی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے اور مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے دین پر اور اپنے ایمان کے اوپر جمے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں یہی سبق دے رہا ہے، چاہے ہمارے نجی احوال اور اندر کی پریشانیاں ہو یا خارجی پریشانیاں ہو، کسی بھی طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہو، لیکن آدمی اپنے دین کو نہ چھوڑے، پوری طرح اپنے دین کے اوپر جم جائے۔ مجھے ایک اور واقعہ بخاری شریف کا یاد آ گیا، اس کو بھی نقل کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے دین کے اوپر کیسے مشکل حالات میں بھی جمے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ اس غزوے کی ہر ایک کو تیاری کرنی ہے اور سب کو اس غزوے میں آنا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی ہے اور وہ اپنا واقعہ خود نقل فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں تفصیل سے وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ مجھے بھی اس جنگ میں جانے کا پورا ارادہ تھا، اور جس زمانے میں اس غزوے کا اعلان ہوا اس زمانے میں مالی اعتبار سے بھی کمزور نہیں تھا، سارے احوال سازگار تھے، میرے پاس ایک نہیں 2 سواریاں بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام تیاری میں لگ گئے اس غزوے میں نکلنے کی، اور میں سستی میں رہا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں تیاری کر لوں گا اور سب کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ صحابہ کا یہ قافلہ حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ اس غزوے کے لیے نکل گیا اور میں تیاری نہ کر سکا سستی کی وجہ سے۔ میں نے سوچا چلیے یہ قافلہ اگر نکل گیا ہے تو 1-2 دن میں ان کے ساتھ جا ملوں گا۔ میں آج کل کرتا رہا اور میں اس غزوے میں نہیں جا سکا، صرف سستی تھی، کاہلی تھی اور کوئی عذر نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت کا معمول تھا کہ جب لمبے سفر سے لوٹتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے تاکہ لوگ آپ کی زیارت ملاقات کر سکے۔ تو حضرت جب مسجد میں تشریف لائے واپس ہو کر تو جو منافقین تھے انہوں نے تو طرح طرح کے بہانے کر دیے،
عذر کر دیے، یہ تھا وہ تھا، قسمیں کھا لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں حضرت جب واپس آ رہے تھے تو میرے دل میں بھی یہ آیا تھا کہ یہ عذر کر لوں، وہ عذر کر لوں اور فلاں بہانہ کر دوں تاکہ کسی طرح چھوٹ جاؤں، لیکن پھر اللہ رب العزت نے میرے دل سے یہ سارے خیالات نکال دیے اور میں نے ارادہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ مجھے نہیں بولنا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سچ بول دیا کہ حضرت سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں اس غزوے میں شریک نہ ہو سکا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا بائیکاٹ کیا۔ دو صحابہ اور بھی تھے جو سچے اور مخلص تھے، وہ نہیں جا سکے تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما، ان تینوں کا اللہ کی طرف سے بائیکاٹ ہوا، نہ ان سے کوئی بات کرتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ کسی طرح سے کوئی ان سے ملتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے جو دو ساتھی تھے وہ تو خانہ نشین ہو گئے، اپنے گھروں کا کونا پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور میں چونکہ نوجوان تھا لہٰذا میں مسجد میں بھی جاتا تھا اور بازار میں بھی جاتا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے حضور اکرم علیہ السلام کو دیکھتا تھا کہ حضرت میری طرف توجہ فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے، مجلس میں جا کر سلام بھی کرتا تھا اور پھر دیکھتا تھا کہ حضرت جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں یا نہیں ہلاتے۔ غرض یہ کہ میں ہر جگہ گھومتا تھا لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میرے ایک چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، میں دیوار پھاند کر اس باغ میں گیا اور میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا؟ میں نے بارہا جب ان سے یہ کہا تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ کتنے کٹھین احوال تھے، پوری طرح بائیکاٹ ہیں۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں انہی ایام میں غسان کے بادشاہ کا میرے پاس ایک خط آیا، شام سے ایک قافلہ غلہ لے کر آیا تھا، اس کے ایک آدمی کو غسان کے بادشاہ نے خط دیا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے، کوئی تم سے بات نہیں کرتا ہے، تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے، تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہیں مال و دولت اور جاہ و جلال سے نوازیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں یہ میرے لیے سخت امتحان کی گھڑی تھی کہ یہاں پوری طرح مشکلات کا شکار تھا اور ادھر سے بلاوا آ رہا تھا، لیکن اللہ کو دین پر اور ایمان پر جمانا مقصود تھا تو انہوں نے وہ خط آگ میں ڈال دیا۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں
غسان کے بادشاہ کی دعوت آئی، یہ باطل کی دعوت تھی کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، اپنا مذہب چھوڑو، اپنے نبی کو چھوڑو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑو اور ہمارے پاس آ جاؤ، یہ باطل کی دعوت تھی۔ حضرت جی فرماتے ہیں یہ باطل کی دعوت کب آئی؟ جب انہوں نے اطاعت کو چھوڑا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو اور فرما برداری کو چھوڑا تو باطل کی طرف سے دعوت آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جب مسلمان اطاعت کو چھوڑیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ بیزار ہوں گے تو باطل کی طرف سے دعوتیں آئے گی اور باطل ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یہ بڑا زبردست نقطہ حضرت جی نے اس مقام پر لکھا ہے۔ بہرحال حضرت کعب فرماتے ہیں 40 دن اسی طرح گزر گئے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے 40 دن گزرنے کے بعد ہمیں یہ کہلوایا کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے بھیج دو۔ ایک بیوی تھی جو بات کرنے والی تھی، حکم ہوا اسے بھی بھیج دو تو میں نے اسے بھی میکے بھیج دیا۔ اس طرح میں تنے تنہا اور میں اس طرح کے ایام گزار رہا تھا۔ 50 دن جب مکمل ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی اور ان کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ اب آپ انداز لگائے ان 50 دنوں میں کتنے زبردست حالات کا ان کو سامنا تھا، کتنے مصائب اور کتنی کٹھنائیاں تھی، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کے اوپر جمے رہے۔ یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تیری زندگی کا سب سے بہترین دن یہ دن ہے جس میں اللہ نے تیری توبہ کی قبولیت نازل فرمائی۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جس دن ایمان لائے وہ دن بہتر ہونا چاہیے اس دن کے مقابلے میں، چونکہ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہی کی دولت ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس دن کو بہتر کیسے فرمایا؟ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب لکھا ہے، فرماتے ہیں بے شک وہ دن جس میں وہ ایمان لائے تھے وہ بہتر دن ضرور تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ جو ایمان وہ لائے ہیں وہ ایمان قابل قبول ہے بھی یا نہیں ہے، چونکہ قبول کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے۔ ہم لوگوں کے اعمال، ہم لوگوں کا ایمان یہ بھی اگر قبول ہو جائے تو زہے قسمت۔ تو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کی قبولیت ہے یا نہیں ہے، لیکن آج تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان کا سچا مومن ہونا وحی کے ذریعے سے نازل کیا تو آج تو کوئی شک نہیں تھا ایمان اور توبہ کی قبولیت میں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تیری زندگی کا سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو وہ یہ دن ہے۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت اللہ نے سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے میری توبہ قبول فرمائی، مجھے ایمان پر جمائے رکھا، لہذا پہلا تو عہد میں یہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک ہمیشہ سچائی کے اوپر قائم رہوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے
کہ حضرت میں اپنے مال کی وجہ سے، اپنے باغات کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکا ہوں، لہذا میں اپنا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں، یہ مال ہی میرے لیے رکاوٹ بنا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا بہت روک لو اور باقی صدقہ کر دو۔ چنانچہ خیبر میں ان کے حصے کی جو زمین تھی وہ انہوں نے روک لی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ اگر آدمی پورا مال صدقہ کر دے تو ہو سکتا ہے کل کو بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، اس لیے فرمایا تھوڑا بہت روک لو۔ پھر حضرت کعب نے اپنا یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے جو میری آزمائش فرمائی، اللہ کسی مسلمان کی ایسی آزمائش نہ فرمائے۔ آپ انداز لگائے کتنی سخت مشکل ان کو پیش آئی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان پر اور اپنی سچائی پر جمے رہے۔ تو یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ بن جائے، چاہے نجی اور گھریلو حالات مشکل بن رہے ہیں، بیماریاں ہے، بیوی اطاعت نہیں کرتی ہے، شوہر پریشان کرتا ہے، اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں، تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہے، کسی محبوب کا انتقال ہو گیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ غرض یہ کہ کیسی ہی مشکلات کیوں نہ ہو ہمیں اپنے دین پر جمنا ہے۔ اسی طرح اگر خارجی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے کہ ظالموں کی طرف سے ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بارے میں ہمیں ستایا جا رہا ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیتوں کے معاملے فرمائے، لیکن کتنے ہی کٹھن حالات کیوں نہ ہو جائے یہ ارادہ کرے ہم اپنے دین پر جمیں گے، اپنے ایمان پر جمیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کریں گے، ہمارا یہ سر تیرے علاوہ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، اور اللہ تو اس معاملے میں ہماری مدد فرما کہ ہم ہر حال میں تیری عبادت اور تیری اطاعت پر جمے رہے۔ اور جب ہم جمیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کے اوپر جمے گا، مضبوطی سے قائم رہے گا، امت میں بگاڑ ہے، ماحول چاروں طرف سے خراب ہے، معاصی اور گناہوں کا دور دورہ ہے، لیکن اگر یہ اپنی میری سنت پر جمے گا، اب میری شریعت کے اوپر قائم رہے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک شہید کا اجر کیسا ہے؟ روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ شہید سے بار بار یہ فرمائیں گے کہ اور بھی کچھ چاہیے تو مانگو، شہید کہے گا اللہ تو نے تو سب کچھ عطا فرما دیا، اور کیا چاہیے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرمائیں گے اور مانگو تو یہ شہید کہے گا اللہ تمنا تو یہ ہے کہ تو پھر دنیا میں مجھے بھیجے اور میں تیرے دین کے لیے شہید ہو جاؤں۔ تو یہ شہادت کا مقام کتنا اونچا مقام ہے، اس لیے ہم خود بھی
ہر حال میں اپنے دین پر جمنے کا پوری طرح فیصلہ کر لے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے دین پر جمنا ہے، اور ہماری جو اپنی نسلیں ہیں ان کی بھی ہم ایسی ہی تربیت کرے، ابھی سے ان کی ایسی پرورش کرے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی ایسی عظمت ہو اور توحید سے ان کے دل ایسے سرشار ہو کہ وہ سب کچھ گوارا کر لے لیکن دین سے ایک بال منحرف ہونے کو وہ گوارا نہ کرے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ دور فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف سے فتنے سمندر کی موج کی طرح موج مار رہے ہیں، اور جوں جوں ہم قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے حالات مزید مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح رہنمائیاں اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے مسلمانوں اس بات کا یقین کر لو، ایمان ہے تو سب ہیں، اور اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، اس لیے ہر حال میں ہمیں اس کے اوپر جمنا ہے، اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہماری نسلیں ہر حال میں اپنے دین پر جمنے والی ہو۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبی بعدد فضائل لا الہ الا اللہ، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور گنہگار خطاکار سیاہ کار بندے ہیں، اے اللہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو، اے اللہ کوئی ساعت اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی کر کے تجھے ناراض نہ کیا ہو، اے اللہ تیری نعمتیں کھا کھا کر ہم تیرا ہی مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اے اللہ بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، اے اللہ بڑی امیدیں لے کر آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے فضل سے معافی عطا فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحم و کرم سے نواز دیجئے، پیارے اللہ دین پر جمنا اور شریعت پر جمنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ چاروں طرف دین کے خلاف ماحول ہیں، ایمان کے خلاف ماحول ہیں، ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پیارے اللہ ہمیں اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ دین پر استقامت عطا فرما دیجئے، شریعت و سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہاتھ اور پیشانیاں پکڑ پکڑ کر ہمیں اپنی مرضیات پر ڈال دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہماری بہترین تربیت فرما کر ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل و داخل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اپنی اولاد اور نسلوں کی بھی بہترین تربیت فرما دیجئے،
اے اللہ دین متین کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، توحید سے ان کے دلوں کو سرشار فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے لیے دین پر جمنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، ہر شر سے فتنے سے اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ فلسطین میں خصوصاً امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنی نصرت اور مدد نازل فرما دیجئے، اہل فلسطین پر رحم فرما دیجئے، ان کو اپنی نصرت اور مدد سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ظالمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دیجئے، حق کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرما دیجئے، ان کی شہادت قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ہر فرد کی جان مال ایمان اور اعمال اور عزت کاروبار کھیتی باڑی کی اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے، ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں سے بدعات رسومات اور معاصی کا سلسلہ ختم فرما دیجئے، سنتوں کے نور سے اے اللہ اس بستی کو منور فرما دیجئے، ہر فرد بشر کے دل میں اے اللہ دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو اجتماع قریب ہونے والا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو پوری طرح کامیاب فرما دیجئے، پورے علاقے اور پورے عالم کی ہدایت کا اسے ذریعہ بنا دیجئے، اس کی خیر سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرما دیجئے۔ تیرے جو بندے وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے ان کے لیے نکلنا آسان فرما دیجئے، اللہ کے راستے کے انوار و برکات اے اللہ سب کو عطا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ کل مہینے کا پہلا اتوار